لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یا علی شیعتک هم الفائزون. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر محمد بھائی، غلام حسین مومن، امینہ غلام حسین مومن، شائستہ بانو حسن علی مومن، سکینہ بین، غلام حسین مومن، احمد حسین، حسن بھائی مومن، شریف بین، محمد بھائی مومن کی ارواح کو ایصال فرمائے. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز سامعین اکرام، بزرگان عزیز، دنیا میں جب کوئی انسان آتا ہے تو اپنے ساتھ کچھ خواہشات کو بھی لے کر آتا ہے اور اس کے پاس لاتعداد خواہشات ہوتی ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ انسان خواہشات کا پتلا ہے. کہیں اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ سب کا ہر دل عزیز ہو جائے، کہیں اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کو اچھے نام سے جانیں، کہیں اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھے عہدے پر فائز ہو جائے. ان تمام خواہشات میں سے اس کی ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ ترقی حاصل کرے، اور ترقی حاصل کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے کام انجام دیتا ہے، طرح طرح کے افعال انجام دیتا ہے تاکہ وہ ترقی کی منزلوں تک پہنچ سکے. اور وہ ترقی چاہے کسی میدان میں بھی ہو، علم کے میدان میں ہو، دولت کے میدان میں ہو، عہدے کے میدان میں ہو، چاہت کے میدان میں ہو، کل ملا کے یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ترقی کرے. تو ترقی حاصل کرنے کے لیے دنیا نے بھی 2 قانون بنائے اور خداوند عالم نے بھی 2 قانون بنائے کہ اگر ان 2 چیزوں پر عمل کرو گے تو ترقی کی طرف گامزن ہوتے رہو گے. ترقی حاصل کرنے کے لیے 2 چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں. ایک جسے ہم کتابی نسخہ کہتے ہیں یا لاہے عمل کہتے ہیں، یا انگلش میں اگر آپ بولیں اسے تھیوری کہا جاتا ہے. دوسری چیز جو ترقی کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے عملی نسخہ، یا یوں کہا جائے کہ کسی آئیڈیل کا ہونا بہت ضروری ہے، کسی رول ماڈل کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دیکھ کر وہ ترقی کرے. بھئی اگر علمی میدان میں کسی بھی شعبے میں، کیونکہ علم کے بہت سارے شعبے ہیں، اگر علمی میدان میں ترقی کرنا چاہتا ہے، کسی بھی شعبے میں ترقی کرنا چاہتا ہے، اگر اقتصادیات کے شعبے میں ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اقتصادیات کے حوالے سے جو بہترین کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کرے، اور ان کتابوں کے مطالعے کے ساتھ ساتھ اقتصادیات کے جو ماہرین ہیں ان کو بھی دیکھیں کہ کس طرح سے یہ عمل کرتے ہیں اور کس طرح اس ترقی تک پہنچے. اگر کوئی انسان مثال کے طور پر سیاست میں ترقی کرنا چاہتا ہے
तो उलूम सियासत की किताबों को पढ़े और बेहतरीन किताबों को पढ़े। और सिर्फ किताबों पे पढ़ना उसके लिए काफी नहीं होगा, बल्कि जो बेहतरीन सियासतदान हैं उनकी जिंदगी को भी देखे कि किस तरह से इन्होंने क्या काम अंजाम दिए कि ये इस तरक्की की मंजिल तक पहुंचे। दुनियावी जो आइडियल होते हैं, दुनियावी जो रोल मॉडल होते हैं, उनका तरीका ये होता है कि वो अकेले नहीं पहुंच सकते इस मंजिल तक, बल्कि उनको तरक्की की मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने कुछ पैरोकारों की, अपने कुछ फॉलोअर्स की जरूरत होती है। ये पैरोकार और ये फॉलोअर्स होते हैं जो उनको इस तरक्की तक पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई सियासतदान है और सियासत के बेहतरीन मनसब पर फाइज है, तो क्या वो अकेले उस मनसब तक पहुंच जाता है? नहीं, बल्कि उसके फॉलोअर्स होते हैं, उसके पैरोकार होते हैं जो उसको उस मंजिल तक पहुंचाते हैं। बहुत ही करीब मिसाल आपके सामने अर्ज करूं। अब पैरोकार भी दो तरह के होते हैं। कुछ पैरोकार वो होते हैं जो हक परस्त होते हैं और देखते हैं कि ये जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिसकी मैं हिदायत कबूल कर रहा हूँ, जिसकी मैं रहनुमाई कबूल कर रहा हूँ, क्या वो हक परस्त है या बातिल परस्त है। लेकिन कुछ पैरोकार ऐसे होते हैं जो ये नहीं देखते हैं कि ये हक परस्त है या बातिल परस्त है, अच्छा इंसान है बुरा इंसान है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मेरे फायदे के लिए अच्छा है, लिहाजा मैं इसको फॉलो करूंगा। और इन जैसे फॉलोअर्स ही इन रहनुमाओं को, इन सियासतदान को तरक्की की मंजिलों तक पहुंचाते हैं। हिंदुस्तान में जो आज सबसे बड़े ओहदे पर जो इंसान फायज है, क्या वो अपनी तरक्की की वजह से फायज है? नहीं, उसके फॉलोअर्स ने उसको उस मंजिल पर पहुंचाया है। उसके फॉलोअर्स ने उनको मंजिल तक पहुंचाया है। इसी तरह से खुदावंद आलम ने भी दो चीजें रखी तरक्की को हासिल करने के लिए। पहली चीज क्या है? वो किताबी नुस्खा जिसको लाए अमल कहा जाता है। दूसरी चीज क्या? रोल मॉडल, रहनुमा, हादी, जिनको देखकर तुम तरक्की की आला मंजिलों तक पहुंच सकते हो। किताबी नुस्खे की शक्ल में कुरान मजीद हमें अता किया और रोल मॉडल और आइडियल की शक्ल में हमें अहले बैत अता किया कि अगर तुम तरक्की की मंजिलों तक पहुंचना चाहते हो, जो तालीमात कुरान मजीद में दी गई हैं उस पर अमल करते रहो और अहले बैत किस तरह से अमल कर रहे हैं उनको देखते रहो। तो अगर तुम इन दो चीजों पर अमल करते रहोगे तो तरक्की की आला से आला तरीन मंजिलों पर फायद होते जाओगे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दुनिया के जो रहनुमा होते हैं, दुनिया के जो हादी होते हैं, दुनिया के जो लीडर्स होते हैं, वो अपने पैरोकार को सीढ़ी बनाते हैं तरक्की की मंजिलों तक पहुंचने के लिए। लेकिन जो दीनी रहनुमा होते हैं, खुदावंद आलम की तरफ से भेजे हुए जो रहनुमा हैं, भेजे हुए जो हादी हैं, वो अपने पैरोकारों को सीढ़ी नहीं बनाते तरक्की तक पहुंचने के लिए, बल्कि खुद सीढ़ी बनते हैं ताकि उनके चाहने वाले तरक्की की आला मंजिलों तक पहुंच जाएं। क्या मौला अली को इल्म की किसी मंजिल तक पहुंचने की जरूरत है? इल्म की आला तरीन मंजिल पर फायद बल्कि दारुल इल्म है। अब अगर कोई इनका चाहने वाला है तो क्या ये अपने चाहने वाले के जरिए से इल्म तक पहुंचेंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं, मुहाल है। बल्कि ये इल्म की आला मंजिलों पर फायद हैं। इन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे तक पहुंचना चाहते हो तो मेरी जिंदगी को देखो, मेरे तर्ज अमल को देखो, मेरी रफ्तार को देखो। जिस मंजिल पर मैं फायद हूं उस मंजिल पर तुम भी पहुंच जाओगे। अगर किसी को सदाकत की आला मंजिलों पर पहुंचना है तो क्या इमाम सादिक अलैहिस्सलाम उसको सीढ़ी बनाएंगे? नहीं, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम सीढ़ी बनेंगे ताकि सदाकत की आला मंजिलों पर पहुंच जाए। किसी को रिजायत की आला मंजिलों पर पहुंचना है तो क्या इमाम रज़ा उसको सीढ़ी बनाएंगे? नहीं, वो कहेंगे अगर तुम्हें रिजायत की आला मंजिलों पर पहुंचना है, तरक्की करना है तो मेरी जिंदगी को देखो और रिजायत की आला मंजिलों पर पहुंच जाओगे। ये है दुनियावी दीनी रहनुमा। लेकिन दुनियावी रहनुमा वो होते हैं जो अपने पैरोकारों को, अपने फॉलोअर्स को सहारा बनाते हैं ताकि आला मंजिल पर पहुंच जाएं। और जब वो आला मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो वो हमको नहीं जानते कि तुम कौन हो। लेकिन दीनी रहनुमा वो होते हैं कि चाहे कहां भी पहुंच जाएं लेकिन अपने पैरोकार को नहीं भूलते हैं, अपने पैरोकार को नहीं भूलते हैं। और अभी आपके सामने अशार पेश किए जा रहे थे मदह मौला में, मदह अइम्मा अलैहिस्सलाम में, जहां पर हम
قصیدے پڑھتے ہیں, جہاں پر ہم اشعار پڑھتے ہیں, وہیں پر خداوند عالم بھی ائمہ علیہ السلام کا قصیدہ پڑھتا ہے. آپ کے سامنے عرض کیا, رسول گرامی نے ارشاد فرمایا کہ یا علی شیعتک ہم الفائزون, کہ اے علی آپ کے شیعہ کون ہیں؟ کامیاب ہیں. من احبہم فقد احبنی ومن اہان واحدا منہم فقد اہاننی ومن اہاننی فقد اہان اللہ فادخلہ اللہ نار جہنم خالدا فیہا. کہ اے علی آپ کے شیعہ کامیاب ہیں, جو ان سے محبت کرے گا وہ ہم سے محبت کرے گا, جو ان کی احانت کرے گا وہ ہماری احانت کرے گا, اور جس نے ہماری احانت کی اس نے اللہ کی احانت کی, اور جس نے اللہ کی احانت کی خداوند عالم اسے جہنم میں ڈال دے گا اور ہمیشہ اسی میں رہے گا. توجہ ہے نا آپ کی. اب آپ کے سامنے عرض کریں کہ دنیاوی رہنما جو ہوتے ہیں وہ جو ہے اپنی تعریف سے خوش ہوتے ہیں. کہ دنیاوی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی تعریف سے خوش ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں یہاں پر مجلس پڑھ رہا ہوں, مجلس پڑھنے کے بعد میں گھر پہنچ جاؤں, مہندی بھائی مجھے میسج کرے کہ ماشاءاللہ عمر بھائی آپ کی مجلس بہت اچھی رہی اور بہت پسند کی گئی, لڑکے بھی تعریف کر رہے تھے, بانیان بھی تعریف کر رہے تھے, تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرے اندر ایک بوتل خون بڑھ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ تعریف سننا ہر انسان کو پسند ہے. کون نہیں پسند کرتا ہے؟ شاید ہی یہاں کوئی بیٹھا ہوگا جو کہے کہ بھیا مجھے اپنی تعریف سننا پسند نہیں ہے. یہ دنیاوی لوگ ہیں جو اپنی تعریف سننا پسند کرتے ہیں. لیکن ہمارے جو دینی رہنما ہیں, ہمارے جو اہل بیت ہیں, وہ اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے شیعوں کی تعریف سننا پسند کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر ان کی تعریف کی جائے گی تو گویا اہل بیت کی تعریف کی جائے گی. اور حدیث قصہ میں آپ دیکھیں کہ حدیث قصہ میں جہاں پر ساری چیزیں بیان کی گئی کہ مولا علی آئے, رسول خدا آئے, جناب سیدہ آئیں, مولا حسن آئے, مولا حسین آئے, چادر کے لیے جمع ہو گئے, لیکن ابھی تک کسی طرح کا کوئی خوشی کا اظہار نہیں ہو رہا ہے. جب سارے کے سارے جمع ہو گئے, آیت نازل ہو گئی, اب مولا علی رسول خدا سوال کرتے ہیں مال جلوس نہاد, کہ ہم جو اس چادر کے نیچے جمع ہوئے, یا رسول خدا ہمیں بتائیے کہ اس چادر کے نیچے بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ والذی بعثنی بالحق نبیّا واصطفانی برسالۃ نجیّا, کہ خداوند عالم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے, رسول بنا کر بھیجا ہے, زمین میں اگر کسی بھی خطے میں اس حدیث کا ذکر کیا جائے گا اور اس میں ہمارے چاہنے والے اور ہمارے شیعہ موجود ہوں گے تو کیا ہوگا؟ حفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا, کہ جہاں پر ہمارے شیعہ جمع ہوں گے اور اس حدیث کو ذکر کیا جائے گا, ملائکہ اس کا احاطہ کر لیں گے, ملائکہ اس کو گھیر لیں گے اور ان کے لیے تب تک استغفار کریں گے جب تک وہ اپنے گھروں کو نہ چلے جائیں. توجہ کیا آپ نے؟ یہاں پر بھی مولا علی نے پھر سوال کیا کہ رسول خدا ہمیں بتائیے کہ اس مجلس کا اور کیا فائدہ ہے؟ تو رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب غم, کسی کے دل میں کوئی کرب ہوگا, کسی کے دل میں کوئی غم ہوگا, اگر وہ اس مجلس میں آئے گا تو جب تک خداوند عالم اس کے اس ہم و غم کو دور نہیں کر دے گا, اس سے پہلے کہ مجلس سے جائے اس کے ہم و غم کیا ہو جائیں گے؟ دور ہو جائیں گے. اگر کوئی صاحب حاجت آئے گا تو اس کی حاجت روائی ہو جائے گی, اگر کوئی پریشان آئے گا تو اس کی پریشانی دور ہو جائے گی. اب تک مولا علی کچھ نہیں کہہ, لیکن جہاں مولا علی نے اپنے شیعوں کی ان فضیلتوں کو سنا, اب کیا کہتے ہیں مولا علی؟ خذنا وسعدنا وکذالک شیعتنا, کہ ہم بھی کامیاب, ہم بھی خوشبخت, اور اسی طرح سے ہمارے شیعہ بھی کامیاب اور ہمارے شیعہ بھی خوشبخت ہو گئے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. توجہ کی آپ نے کہ اہل بیت اپنی تعریف سے خوش نہیں ہوتے, لیکن اگر ان کے شیعوں کی تعریف کی جائے, ان کے شیعوں کے فضائل بیان کیے جائیں تو خوش ہو جاتے ہیں. کیا ارشاد فرمایا رسول خدا نے کہ من اہان واحدا منہم فقط اہاننی, کہ اگر کوئی ہمارے شیعوں میں سے کسی کی اہانت کرتا ہے گویا اس نے ہماری اہانت کی. کون ہے شیعہ؟ جناب قمبر شیعہ ہیں. کون ہے شیعہ؟ جناب سلمان شیعہ ہیں. کون ہے شیعہ؟ جناب مقداد شیعہ. یعنی اگر کوئی انسان جناب قمبر کی اہانت کرتا ہے گویا وہ رسول خدا کی اہانت کرتا ہے. اگر کوئی انسان جناب سلمان کی اہانت کرتا ہے گویا وہ رسول خدا
خدا کی اہانت کرتا ہے. اب اگر کوئی انسان مثال کے طور پر جناب مختار کی اہانت کرتا ہے تو رسول خدا کی اہانت کرتا ہے. اور اگر جس نے رسول خدا کی اہانت کی تو خداوند عالم کیا کہتا ہے کہ میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا. توجہ کی آپ نے؟ اتنی محبت ہے رسول خدا اور مولا علی کو اپنے شیعوں سے. کون ہے شیعہ؟ امام صادق اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. ارشاد فرماتے ہیں امام صادق سے حدیث ہے کہ ایک دن میں اپنے بابا کے ساتھ مسجد نبوی میں گیا. مسجد نبوی میں جانے کے بعد دیکھا کہ منبر اور قبر رسول کے درمیان کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام صادق علیہ السلام کو مخاطب کر کہتے ہیں کہ واللہ انی احب ھذا الناس، کہ میں ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں ہماری ولایت پائی جاتی ہے. وَالرِّيحُكُمْ أَحَبُّ الرِّيحِ عِنْدِي، اور ان کی جو خوشبو ہے وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. وَلَا يَنَالُ وِلَایَتُنَا إِلَّا بِالْوَرَعِ وَالْاجْتِهَادِ، کہ ہماری ولایت کو سوائے تقوی و پرہیزگاری اور کوشش کے علاوہ حاصل ہی نہیں کیا جا سکتا. فَآيَنُوا تِلْكَ بِالْوَرَعِ وَالْاجْتِهَادِ، اگر تم ہماری ولایت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تقوی پرہیزگاری اور کوشش کرو ولایت کو حاصل کرنے میں. اور کیا کہا کہ یہ جو شیعہ ہیں ہم السابقون الاولون والسابقون الآخرون، کہ یہی وہ شیعہ ہیں جو سابقون اولون ہیں اور سابقون آخرون ہیں. کیا مطلب سابقون اولون کا سابقون آخرون کا؟ سابقون اولون کا مطلب یہ ہے کہ ہم السابقون فی الدنیا الی محبتنا، کہ یہ ہماری محبت میں دنیا میں سب سے پہلے سبقت کرتے ہیں. والآخرون فی الجنت فی الآخرت، اور آخرت میں سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. وَضَمِنْتُ لَهُمُ الْجَنَّةَ بِزَمَانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں نے ان کی جنت کی ضمانت لی ہے رسول خدا کی ضمانت کی بنا پر. توجہ کی آپ نے؟ کون ہے یہ؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم الطیبون وکل مومنات طیبات، کہ یہ وہ شیعہ ہیں جو سارے کے سارے طیب ہیں اور ساری مومنات کیا ہیں؟ طیبات ہیں. کیا فرمایا کہ لکل شیء شرف وشرف الدنیا الشیعہ، واللہ لکل شیء سیدا وسید المجالس مجالس الشیعہ، واللہ لکل شیء امام وامام الارض وامام الارض ارض تسکن فیہا الشیعہ، وکل شیء شہوت وشہوت الدنیا تسکن فیہا الشیعہ. کہ خدا کی قسم ہر چیز کے لیے ایک سید ہوتا ہے. خدا کی قسم ہر چیز کے لیے ایک سید ہوتا ہے. اور سید الارض کون ہے؟ وہ مجالس ہے. سید المجالس کون ہے؟ وہ مجالس ہیں جس میں شیعہ موجود ہوتے ہیں. ہر چیز کے لیے ایک شرف ہوتا ہے. شرف دنیا کیا ہے؟ یہ شیعہ ہیں. ہر چیز کے لیے ایک امام ہوتا ہے. امام ارض کیا ہے؟ امام زمین کیا ہے؟ کہ اس زمین پہ جہاں پر شیعہ رہتے ہیں وہ تمام زمینوں کے امام ہیں. ہر چیز کی ایک چاہت ہوتی ہے. شہوت یعنی ہر چیز کی ایک چاہت ہوتی ہے. اور دنیا کی چاہت کیا ہے؟ کہ جہاں پر شیعہ رہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. توجہ کی آپ نے؟ اب اگر کوئی انسان ان کے خلاف دعا مانگتا ہے، ان کے لیے بد دعا کرتا ہے، ہمارے شیعوں کے لیے کوئی بد دعا کرتا ہے تو وہ بد دعا پلٹ جاتی ہے اور ان کے حق میں دعا بن جاتی ہے. توجہ کی آپ نے؟ اب اگر کوئی انسان کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس دعا کا اثر کیا ہوتا ہے کہ وہ 100 برابر دعا ہو جاتی ہے. اور جس کے دل میں ہماری محبت نہیں ہوگی وہ چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے، وہ چاہے جتنا تقویٰ حاصل کر لے، وہ چاہے جتنی عبادتیں حاصل کر لے، لیکن وہ اس آیت کا مصداق ہوگا کہ تسلا نارا حامیہ، کہ چاہے جتنی بھی عبادتیں کر لے، جتنا بھی تقویٰ حاصل کر لے، جتنا بھی اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرے، لیکن خداوند عالم اس کو جہنم میں ڈھکیل دے گا. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. جو کیا آپ نے؟ یہ ہے شیعہ. یہ وہ شیعہ ہیں جن کے بارے میں متواتر حدیث ہیں کہ جو چیز ہمیں پسند ہوتی ہے وہ ہمارے شیعوں کو پسند ہوتی ہے. جس چیز سے ہم نفرت کرتے ہیں اس چیز سے ہمارے شیعہ نفرت کرتے ہیں. جس سے ہم بغض رکھتے ہیں اس سے ہمارے شیعہ بغض رکھتے ہیں. کون ہے شیعہ؟ کہ خداوند عالم حدیث میں ابن آدم کہہ کے مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس چیز کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس چیز کو انجام دو. اور آپ بہتر جانتے ہیں خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ اللہ سے محبت کرو، اللہ کے رسول سے محبت کرو، اور وہ لوگ جو اولو الامر ہیں ان سے محبت کرو، یعنی اطاعت کرو.
خداوند عالم کہتا ہے کہ اگر جس چیز کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے اگر تم اس کو انجام دیتے ہو تو میں غنی ہوں، تمہیں بھی غنی بنا دوں گا، کسی کے محتاج نہیں ہوگے۔ میں غنی ہوں، تمہیں بھی غنی بنا دوں گا، کسی کے محتاج نہیں ہوگے۔ خداوند عالم کہتا ہے کہ اے اپنا آدم، جس چیز کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے اگر تم اس چیز کو حاصل کر لو گے تو جس طریقے سے میں کسی چیز کے لیے کہتا ہوں کن فیکون اور وہ ہو جاتی ہے، تو میں تمہیں بھی وہ استطاعت دے دوں گا کہ تم کسی چیز کو کہو گے کن فیکون، وہ ہو جائے گی۔ یہ اثر ہے محبت اہل بیت کا، یہ اثر ہے کس بات کا کہ اگر ہمارے دل میں ولایت ائمہ علیہ السلام رہتی ہے تو دنیا کی ہر چیز چھوٹی ہو جاتی ہے۔ خداوند عالم کہتا ہے کہ جو چیزیں مجھ سے خاص ہیں اگر تم اس چیز کو انجام دو گے تو میں تمہارے لیے بھی قرار دے دوں گا۔ وہ شیعہ جن کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام نے دعائیں کی کہ یہی ہیں جو ہمارے دین کو آگے لے کر جائیں گے، ہمارے دین کو فروغ کریں گے۔ تعلیمات انجام دی، جہاں انہی تعلیمات میں سے ایک تعلیم جو بہت اہم ہے ہمارے اس معاشرے میں، وہ ہے تربیت اولاد۔ اپنے شیعوں سے کہا ہے کہ اپنے اولاد کو، خاص طور سے بیٹیوں کو بہترین تعلیم دو اور بہترین ادب دو اور ان کی بہترین تربیت کرو۔ جب ان کے لیے اچھی تعلیم اور اچھا ادب اور اچھی تربیت کرو گے تو یہ آگے چل کر ہم سے محبت کریں گے اور دین میں ہماری مدد کریں گے۔ عام طور سے ہمارے ذہن میں، کیونکہ مجھ سے کہا گیا کہ تھوڑا سا تربیت اولاد کے حوالے سے بھی گفتگو کرنی ہے تو عرض کر رہا ہوں کے سامنے، عام طور سے ہمارے ذہن میں یہ فکر رہتی ہے کہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو ہم اس کی تربیت کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں۔ 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، تب بالغ ہو گیا تب بھی ہم کہتے ہیں بچہ ہے گیا ہمارا۔ جب وہ 10-15 سال کا ہو جاتا ہے تب ہم اس سے کہتے ہیں نماز پڑھو، تب اس سے کہتے ہیں روزہ رکھو، اب وہ آناکانی کرتا ہے بچہ نماز روزے کے حوالے سے۔ حد تو یہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہمارے والدین انگلی پکڑ کے ہم کو مجالس میں لے کے جایا کرتے تھے، لیکن آج کا دور وہ ہے کہ والدین کا بچوں پہ اثر نہیں ہے، زور زبردستی نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ جائیے ہم آ جائیں گے، ہمارے اندر ہمت نہیں تھی کہ ہم کہہ رہے تھے کہ آپ چلیے ہم آ جائیں گے، 2 تماچے پہنچے تھے انگلی پکڑ کے لے جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ تربیت ابتدائی مراحل جو ہوتی ہے، اب جب 7 سال کا 10 سال کا بچہ ہو جاتا ہے اور آج کا دور ملٹی میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی پب جی میں لگا ہوا ہے، ہر آدمی جو ہے یوٹیوب فیس بک میں لگا ہوا ہے، اس میں کہاں جائے گا؟ تربیت کے بارے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ ایک بہت ہی بزرگ عالم دین یہیں عراق میں تھے، مجھے ان کا نام نہیں یاد رہا، استاد نے واقعہ نقل کیا تھا مجھ سے۔ بہت بزرگ عالم دین، پورے معاشرے میں ان کے تقوی اور ان کی شریف النفس ہونے کا ڈنکا پٹا ہوا تھا۔ امام جماعت تھے ایک مسجد میں، نماز پڑھائے جاتے اور جو اس وقت گرمی کا عالم ہو رہا ہے غالباً یہی گرمی کا موسم تھا۔ آج کا دور ہے کہ آپ نے مؤسسات میں، مدارس میں، مساجد میں فریزر لگوا دیے ہیں، فریج رکھوا دیے ہیں، واٹر کولر لگے ہوئے ہیں، پیاس لگی آپ نے فوراً جو ہے پانی پی لیا، اے سی لگے ہوئے ہیں، تو گرمی کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ وہ دور تھا کہ نہ اے سی کا تصور، نہ فریج کا تصور، مساجد میں یا مٹکے ہوتے تھے یا مشک میں پانی بھرا رکھا رہتا تھا۔ تو یہ جو عالم دین تھے یہ وہاں پر نماز پڑھاتے تھے اور نماز پڑھا کے اپنا گھر آ جایا کرتے تھے۔ ایک دن بیگم نے ضد کیا کہ بچے کو بھی لے جائیے، گود والا بچہ تھا، زور نہیں لگتا ہے بیگم کے آگے کسی کا، لے کے چلے گئے۔ یہ نماز پڑھا رہے تھے، مشق رکھی ہوئی تھی، بچے کو پتہ نہیں کیا سوچا، اس نے اس مشق میں چھید کر دیا، پانی سارا بہہ گیا۔ اب اس گرمی کا عالم پتہ نہیں کہاں سے لوگ نماز پڑھنے گئے تھے، پانی بہہ گیا۔ لوگوں نے مولانا صاحب سے کہا سرکار آپ کے بچے نے پانی بہا دیا۔ اب کیونکہ ان کے علم کا ڈنکا تھا، ان کی پرہیزگاری کا ڈنکا تھا، ان کی شرافت کا ڈنکا تھا، تو لوگوں نے ان سے تعجب کا سوال بھی کیا۔ مجھ جیسا ہوتا تو کہتے کوئی بات نہیں، بچہ ہے بہا دیا پانی، کیونکہ ہر آدمی جانتا ہے
لیکن ان سے تعجب کے ساتھ سوال کیا کہ سرکار آپ کے بچے نے پانی بہا دیا. اب یہ میرا بچہ ہوتا ہے سرکار بچہ ہی تو ہے, پانی بہا دیا, کون سی بڑی بات ہے. ہوتا ہے عام طور سے مجلس میں لے کے آتے ہیں, کبھی کچھ گرا دیا کبھی کچھ بہا دیا, ایسا ہوتا رہتا ہے. آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا, ہم نے مشاہدہ کیا ہے. لیکن ان کو افسوس ہو کہ میرے بچے نے نمازیوں کو پریشان کیا, ان کے پینے کا پانی بہا دیا. بہت پریشان ہوئے, بہرحال شرمندگی ہوئی معذرت کی نمازیوں سے اور گھر آ گئے. میں ہوتا گھر آتا تو کچھ نہیں کہتا بیگم سے کہ کچھ نہیں ہوا مسجد میں, لیکن انہوں نے گھر آتے ہی بیگم نے سوال کیا کہ کیسے خیریت نماز ہوگی. نہیں, یہ بتاؤ کہ تم نے ایسا کون سا عمل انجام دیا ہے کہ جس کی وجہ سے مسجد میں آج مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. اتنا یقین اپنی تربیت پر, اتنا یقین اپنی پرہیزگاری پر کہ بیوی سوال کر رہے ہیں کہ تم نے کون سا عمل انجام دیا. مجھے تو پتا میں نے کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا, لیکن تم نے کون سا عمل انجام دیا ہے جس کی وجہ سے مجھے اس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. سوال کیا کہ کیا ہوا, کہا مسجد میں مشرق میں پانی تھا, یہ بچے نے بہا دیا. کیونکہ بیگم بھی ان کی جو ہے بہت شریف تھی, لہذا ہماری بیگم ہوتی تو کہتی پتہ نہیں کیا کیا انجام دیا ہوگا. مجھے کیا یاد ہے, 9 مہینے گزر گئے, سال کا بچہ ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہوا کہ 1 مہینے پہلے کی بات کو یاد نہیں ہوتی ہے, کہ آپ 2 سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں. لیکن بیوی بھی ویسے ہی تھی, بیگم بھی ویسے ہی تھی. اب انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ میں نے کون سا ایسا کام انجام دیا ہے. ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہاں مجھے یاد آیا کہ ایک بات جب میں حاملہ تھی اپنی سہیلی کے گھر گئی تھی. سہیلی کے گھر میں انار کا ایک درخت لگا ہوا تھا اور وہ انار بہت ہی اچھے نظر آ رہے تھے, تو میرا دل چاہا کہ میں انار کھا لوں, لیکن میری سہیلی کی اجازت نہیں تھی کہ میں انار کھاؤں. لیکن کیونکہ میرا دل بہت چاہ رہا تھا, لہذا میں نے ایک پن کو اس انار کے اندر چبویا اور اس کا رس چکھ لیا. بس اتنا سا کام انجام دیا تھا. کہا کہ تیرے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے مجھے آج تمام مجمع کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. توجہ کیا آپ نے کہ ہم سوچتے ہیں کہ تربیت شروع ہوتی ہے ولادت کے بعد, ہم سوچتے ہیں کہ تربیت شروع ہوتی ہے 10 سال گزرنے کے بعد, ہم سوچتے ہیں کہ تربیت شروع ہوتی ہے بلوغ تک پہنچنے کے بعد. لیکن تعلیمات اہل بیت علیہ السلام میں تربیت اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب نطفہ ٹھہر چکا ہوتا ہے یا ٹھہرنے والا ہوتا ہے. لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولادیں سلیم فکر کے حامل ہوں, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولادوں کی وجہ سے تمہیں شرمندگی کا سامنا نہ ہو, تو جس وقت سے تم اپنی اولاد کے بارے میں سوچنا شروع کر دو, اسی وقت سے تربیت کے بارے میں سوچنا شروع کر دو. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. توجہ کی آپ نے, ایک چھوٹا سا عمل اس کی طرف ہم متوجہ بھی نہیں ہوتے ہیں, ہم متوجہ نہیں ہوتے. میں سب سے پہلے تلقین اپنے نفس کے لیے کر رہا ہوں, سب سے پہلے نصیحت میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر چاہ رہے ہیں کہ ہم صاحب اولاد ہوں, تو صاحب اولاد ہونے سے پہلے جو تعلیمات اہل بیت علیہ السلام ہیں ان کو غور سے پڑھ لیں. اور اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں کسی بھی وجہ سے, ہماری باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں, تو جو سب سے قریب ترین یا جس بھی عالم دین کے ٹچ میں آپ رہتے ہیں اس سے رابطہ کریں کہ ہم اس بارے میں سوچ رہے ہیں, تو جو تعلیمات اہل بیت علیہ السلام ہیں ہمیں اس سے آشنا کرائیں. کیوں؟ کیونکہ ایک ایک چیز کا اثر پڑتا ہے ہماری زندگی پر, ہمارے کھانے کا, ہمارے انداز کا, ہمارے بات کرنے کے طریقہ جو ہوتا ہے اس کا ہمارے بچوں کی زندگی پر اثر پڑتا ہے. ہم کس طرح سے سوتے ہیں, آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ بچے اسی طرح سے کوشش کرتے ہیں والد کی طرح یا والدہ کی طرح سونے کو. جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں بچے کوشش کرتے ہیں کہ اسی طرح سے بات کریں. حدیث میں مضمون آپ کے سامنے اس طرح کہ بچوں کا ذہن جو ہے وہ پورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے, بالکل صاف شفاف. اگر تم چاہتے ہو کچھ لکھو اس پورے کاغذ پر تو اچھی باتیں لکھو, کہ جو تم اس عالم بچگی میں بچپنے میں جو ان کے پورے کاغذ ذہن پہ لکھ دو گے یہ زندگی بھر اٹھا رہے گا. اگر تم اچھی باتیں لکھو گے تو یہ آگے چل کر اچھی باتیں ہی تم سے کریں گے اور اچھی چیزوں پر عمل کریں گے.
لیکن اگر تم نے اتنا نہیں کیا کہ بچہ ہے اس کے سامنے مطلب نازیبہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، بچہ ہے اس کے سامنے نازیبہ حرکتیں بھی کر رہے ہیں، بچہ ہے اس کے سامنے اول ضرور باتیں بھی کر رہے ہیں، تو یہ بچہ ظاہراً ہم کو جواب تو نہیں دے رہا ہے لیکن سن تو ضرور رہا ہے نا، کیونکہ بچہ ہے بھی بول سکتا ہے، 2 سال کا 3 سال کا صحیح سے بول نہیں سکتا لیکن صحیح سے سن ضرور سکتا ہے. تو جو یہ سنے گا وہ اس کے ذہن میں ثبت ہو جائے گا، چھپ جائے گا، اور جب یہ بڑا ہوگا تو وہی چیز رد عمل کے طور پر پیش کرے گا. تو مولا نے کہا ہے، ائمہ نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے کہ اپنے شیعوں کے حوالے سے کہ تعلیم و تربیت کرو اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے. اور جب اتنے اچھے طریقے سے تربیت ہوتی ہے، اسی کے مد نظر رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ یا علی شیعتوں کا ہم الفائزون. جب اتنے اچھے طریقے سے تربیت ہوگی، اتنے اچھے طریقے سے اعمال انجام دیں گے تو بے شک وہ کامیاب ہوں گے. اتنی منزلت جو شیعوں کو دی گئی وہ اسی وجہ سے، کیونکہ شیعہ وہ ہوتے ہیں جو ہر چیز میں اپنے ائمہ کی رعایت کرتے ہیں کہ کیا چیز پسند ہے کیا چیز ناپسند ہے. جہاں بہت سارے شیعہ تاریخ میں گزرے ہیں، انہی میں سے ایک شیعہ جس کی شہادت بہت قریب ہے اور ایام عزا بھی بہت قریب ہے. کتاب کربلا، ہر کتاب کا ایک مقدمہ ہوتا ہے اور کتاب کربلا کے مقدمے کا نام ہے مسلم بن عقیل. ابھی چند دنوں بعد ان کی شہادت آنے والی ہے. کون مسلم بن عقیل ہیں؟ کہ جو امام کے شدار بھی ہیں، امام کے چاہنے والوں میں سے بھی ہیں، امام کے انصار بھی ہیں، امام کے شیعہ بھی ہیں. اور شیعہ اور انصار میں سے ایسے ہونے چاہیے کہ جب امام کسی پر یقین کر لے تو اس سے بڑا شیعہ، اس سے بڑا اعتماد والا انسان کوئی نہیں. امام اگر کسی کو نائب بنا کر بھیجیں، اور نائب و منوب کا کیا حکم ہے آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، علماء افاضل ہیں، کہ جو حکم نائب کا ہے وہی منوب کا ہے، جو منوب کا ہے وہ نائب کا ہے. یعنی جس طرح سے اطاعت امام کی واجب ہے، اگر کوئی امام اپنا نائب بنا کر بھیج رہا ہے اس کو تو وہی اطاعت اس کی. اور ہر کسی کو نائب بنا کر امام بھیجتا بھی نہیں. جس پہ یقین ہو کہ یہ ہمارے اہداف کو صحیح طریقے سے نقل کر سکتا ہے، اسی کو جو ہے وہ نائب بنا کر بھیجا جاتا ہے. کتاب کربلا کے مقدمے کا نام مسلم بن عقیل، جسے سفیر امام حسین بھی کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو کتاب کے بارے میں پتہ کرنا ہے تو اس کا مقدمہ پڑھ لے کہ کتاب کے اندر ہے کیا. مقدمہ پڑھے گا تو اس کو اجمالی اندازہ ہو جائے گا کہ کتاب میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں. اور یقیناً بہترین مقدمہ ہے مسلم بن عقیل کتاب کربلا کے، جن کو نائب بنا کر بھیجا گیا کوفے میں. اور جس طریقے سے اہداف امام نے بتا کے بھیجے تھے وہی اہداف بیان کر رہے ہیں. لیکن مصیبت ہے مسلم بن عقیل کے اوپر کہ جس طریقے سے ان کی خوشامد کی گئی تھی اتنی اچھی پذیرائی نہیں کی گئی. مسلم بن عقیل جب گئے ہیں لوگوں نے زور و شوروں سے ان کا استقبال کیا ہے. میں پوری شہادت کے پوری روایت آپ کے سامنے عرض نہیں کروں گا، انشاءاللہ جب شہادت آئے گی جو بھی ذاکر یا عالم ہوگا وہ آپ کے سامنے ذکر کرے گا. اور مسلم بن عقیل تنہا ہو چکے ہیں کوفہ میں. تنہا ہونے کے بعد جب تھک چکے ہیں تو ایک دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مونس نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. ایک عجیب سا ماحول ہے کوفے کے اندر کہ اچانک دروازہ کھلا اور دیکھا خاتون نکلی اور اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ جواب دیا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں، کیونکہ امام کے چاہنے والی تھی. اس نے اندر بلا لیا کہ کوفے کا ماحول بہت زیادہ صحیح نہیں ہے، لہذا آپ یہاں سے چلے جائیں. انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، میں کہاں چلا جاؤں. خیر اس نے ایک رات کے لیے اپنے گھر پہ مہمان بنا لیا. اور جو اس عورت کا بیٹا تھا وہ امام حسین کا دشمن تھا، وہ ابن زیاد کے لشکر والوں میں سے تھا.
جب وہ گھر آتا ہے رات میں تو دیکھتا ہے کہ یہ اس کی والدہ جو ہے بار بار ایک حجرے کی طرف جا رہی ہیں اور واپس آ رہی ہیں، آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، کیونکہ امام کے شیعہ ہیں، جو امام کا طرز عمل ہے کہ راتوں کو عبادت میں گزارا کرتے تھے، مسلم بن عقیل بھی اس ہنگامی حالات میں عبادت میں رات گزار رہے ہیں، نماز شب پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، خدا کو یاد کر رہے ہیں۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ اس کمرے میں کیوں جا رہی ہیں بار بار، تو اس نے منع کیا کہ کوئی نہیں ہے، بس ایک کام تھا، میں اس حوالے سے گئی تھی، لیکن اس کو شک ہو گیا کہ مسلم بن عقیل اس کمرے میں ہیں۔ مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس نے جا کے خبر دی دربار میں کہ جس کو آپ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں وہ میرے گھر میں موجود ہے، صبح ہی صبح لشکر آمادہ ہو گیا اور اس کے گھر کے پاس آ گیا اور آواز دی کہ باہر آ جاؤ۔ اب یہ جو عورت ہے یہ مسلم بن عقیل کو روک رہی کہ مولا آپ باہر نہ جائیے، آپ باہر نہ جائیے، کیونکہ اگر آپ باہر جائیں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا، آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ جانتے ہیں مسلم بن عقیل کیا کہتے ہیں؟ مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ توبہ، اگر میں باہر نہیں گیا تو یہ لشکر والے اتنے شقی ہیں کہ یہ گھر کے اندر آ جائیں گے۔ ہائے مسلم بن عقیل کہ توبہ سے ایک رات کی جان پہچان ہے، ایک رات کے مہمان ہوئے ہیں، اور کے پردے کا اتنا خیال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نہیں جاؤں گا، اپنی شہادت پیش کرنا گوارا کر لیا لیکن اپنے آپ کو بچانا گوارا نہیں کیا، لیکن اس کے پردے کو بچا لیا۔ میں کہوں گا مسلم بن عقیل آج آپ نے توبہ کے پردے کو بچا لیا، لیکن ہاں جب کتاب کربلا پر کھلے گی، وہاں پر جب عصر عاشور ہوگا تو نہ کوئی زینب کے پردے کا لحاظ کرے گا، نہ کوئی سکینہ کے بچپنے کا لحاظ کرے گا، نہ کوئی ام قربہ کے پردے کا لحاظ کرے گا۔ ہاں عزیزان محترم، مسلم بن عقیل باہر نکلتے ہیں، مسلم بن عقیل باہر نکلنے کے بعد جنگ کر رہے ہیں۔ بہت اتساع کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ دھوکے کے ساتھ ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد دربار میں پیش کیا گیا، زخمی ہو چکے ہیں، دہان زخمی ہو چکے ہیں، دہن زخمی ہو چکا ہے۔ جب زخمی ہوتے ہیں تو کچھ ہونٹوں پہ کرانے کی آواز آ رہی ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ کچھ چاہیے مسلم بن عقیل نے کہا کہ مجھے پانی مل سکتا ہے۔ ہاں پانی کو پیش کیا گیا، لیکن کیونکہ ہونٹ زخمی تھے، ہونٹ زخمی ہونے کی وجہ سے خون پانی میں گر گیا۔ مسلم بن عقیل نے پانی کو پھینک دیا۔ میں کہوں گا مسلم بن عقیل یہ خون کا گرنا اتفاق نہیں تھا، کیونکہ تم مقدمہ کتاب کربلا ہو۔ جب کربلا والوں نے پانی نہیں پیا تو تم بھی پانی نہیں پی سکتے تھے۔ ہاں مسلم بن عقیل کو چھت پر لے جایا گیا، چھت سے منہ کے بل پھینک دیا گیا۔ ہاں منہ کے بل پھینکنے کے بعد تیار لاشیں پھرائی جا رہی ہیں۔ ادھر غیب سے امام کو علم ہو گیا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں۔ مسلم کی بیٹی کو بلایا اور اس کے اوپر دستے شفقت پھیر رہے ہیں اور پیار کر رہے ہیں۔ سکینہ ایک گوشے سے اس منظر کو دیکھ رہی ہے۔ کہا بابا جان، اس سے پہلے تو آپ نے جیسا مسلم کی بیٹی کو اس طرح سے پیار نہیں کیا تھا، آج اس طرح سے پیار کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بیٹی سکینہ، جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے نا تو اس کے اوپر اسی طرح سے ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اس سے اسی طرح سے محبت کی جاتی ہے۔ سکینہ نے بہت ہی اچھے انداز میں کہا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں بیٹا عصر عاشور کے بعد تمہیں پتا چل جائے گا یتیم کسے کہتے ہیں۔ ہاں عصر عاشور بھی آ گئی، شام غریبہ بھی آ گئی۔ مسلم بن عقیل کے لیے مولا حسین تھے جو دستے شفقت پھیر رہے تھے۔ ہاں لشکر یزید جو سکینہ کو کبھی تماچے مار رہے ہیں، کبھی بالیوں کو چھین رہے ہیں، کبھی دامن کو آگ لگائی گئی۔ ہاں مراد کا رخ کیا کہ بابا مجھے پتا چل گیا یتیم کسے کہتے ہیں۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ امت، تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر محمد بھائی، غلام حسین مومن، امینہ غلام حسین مومن، شائستہ بانو، حسن علی مومن، سکینہ بین، غلام حسین مومن، احمد حسین، حسن بھائی مومن، شریف بین، محمد بھائی مومن کی اللہ کی ساتھ